قرآن لے کر حاضر ہو گئے۔ جبریل امین اللہ کا پاک فرمان لے کر حاضر ہوئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سمامہ بن اسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، عموماً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتے، دیدار کے جام بھی پیا کرتے اور علم دین بھی سیکھا کرتے۔ ایک روز آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ لیتا ہوں غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر جاتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، پھر مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا اور میں دیدار کے لیے چلا آتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علی وقار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ و دیدار میں ایسے گم ہوئے کہ آنکھ بھی نہ جھپکی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس طرح دیکھا تو فرمایا کیا معاملہ ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ پر نور کی زیارت سے لذت ہونا میں لذت حاصل کر رہا ہوں، میں سرور حاصل کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی نرالی شان، جو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ کے باپ شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، انہیں یہ خبر ملی، کچھ پرواہ نہ کی اور پوچھا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا حضور علیہ السلام خیریت سے ہیں، انصاری صحابیہ نے فرمایا مجھے رسول پاک کی زیارت کروا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئیں، زیارت کی، عرض کرنے لگی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت معمولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی ہیں، اچانک ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے۔ رسول خدا حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرہ روشن کا صدقہ وہ حجرہ مبارکہ جگمگ کرنے لگ جاتا ہے، آپ کو اپنی گم شدہ سوئی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز
جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ حسین تھے، حتیٰ کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کا دیدار کیا بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ آنکھیں بند کرو۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں بند کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں کھولیے۔ جب آنکھیں کھولی گھبرا کر حجرہ مبارکہ سے باہر چلی گئی، آواز دی اے عائشہ اندر آؤ۔ جب اندر تشریف لائیں پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں اس قدر نور تھا، خدشہ ہوا کہ کہیں اس نور کے اندر جل نہ جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ پاک نے میرے چہرے پر 70,000 حجابات ڈال رکھے ہیں، ابھی تو صرف میں نے ایک ہی پردہ ہٹایا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت ذکر کی، ہمارے آقا علیہ السلام کے بے مثل و بے مثال بچپن کا زمانہ تھا، 2 سال کی عمر مبارک تھی، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو ساتھ لیے مکہ مکرمہ جا رہی تھیں، راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے، ان کی نگاہیں جب رخ مصطفیٰ پر پڑی بس وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ راوی کہتے ہیں وہ حبشہ کے لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیدار مصطفیٰ کی لذت میں مشہور رہے، بالآخر پکار اٹھے خدا کی قسم کہ اللہ کے پاک نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز مدینہ منورہ میں خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت کیا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں یہ کون سی ہستی ہیں، چنانچہ میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے لوگوں کے جھرمٹ میں چہرہ بددہا کی جھلک دیکھی، دیکھتے ہی پکار اٹھا یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کے سچے اور پاک نبی ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے۔ اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک بار کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی خدمت سراپا عصمت میں حاضر ہوا بس رخ مصطفیٰ پر نظر پڑنے کی دیر تھی، فرماتے ہیں کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا۔ حضرت حارث بن عروہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی شریف میں تشریف فرما تھے، میں حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا وہاں دیہاتی لوگ آ رہے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا یہ بہت بابرکت چہرہ ہے۔ حضرت ابو رمسا تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے، لوگوں سے پوچھا رسول پاک کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا فرمانے لگے میں نے جیسے ہی آقا دو جہاں کے رخ زیبا کو دیکھا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھنے کی برکتیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جو بھی عقیدت و ادب و احترام اور محبت کے ساتھ حاضر ہوا محروم نہ لوٹا۔ ارے جس کی قسمت میں ازلی بدبختی نہیں تھی وہ دارہ اسلام میں داخل ہو کر حضور کا غلام بن گیا۔
खुशियां मनाने वालों, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर अपने घरों को सजाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, महफिलों का एहतमाम करने वालों, अरे जिसकी किस्मत में अजली बदबख्ती लिखी हुई है वो मिलाद नहीं मना सकता, बस आका का गुलाम ही मिलाद मनाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा उम्मती ही आका की मोहब्बत से सरशार होकर हुजूर का जिक्र खैर करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर की महफिलों को सजाते रहें। अल्लामा इब्ने जौज़ी लिखते हैं, एक मर्तबा अल्लामा इब्ने नौमान की किस्मत चमकी, आपको ख्वाब में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। आप कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे। अल्लामा इब्ने नौमान फरमाते हैं, मैंने आगे बढ़कर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के गोरे गोरे हाथों को बोसा दिया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं? फरमाया, फलां से मिलने जा रहा हूँ। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप ऐसे बुलंद रुतबा हैं, महबूबे खुदा हैं, इमामुल अंबिया हैं, शबे सरा के दूल्हा हैं, और आप फलां से मिलने जा रहे हैं। यानी चाहिए तो ये था कि वो आपसे मिलने के लिए हाजिर होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जलाल भरे अंदाज में फरमाया, ए इब्ने नौमान अदब करो, वो शख्स हमारा मिलाद मनाता है। ये सुनकर हजरत इब्ने नौमान कुछ संभले और अर्ज किया, ए रोज़े क़यामत शफाअत करने वाले, फरमाइए मेरी जान आप पर फिदा हो, उसके मिलाद मनाने के सबब आप उससे बहुत खुश होते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्ने नौमान, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, हुजूर की आमद, और नूर की आमद, आमदे मुस्तफा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आज ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। हमसे सवाल होता है कि क्या नबी पाक जब पैदा हुए तो सहाबा ने मिलाद मनाया? आप मुझे बताएं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त मक्के में क्या था? मक्के में हर तरफ कुफर था, जाहलियत थी, जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था, बात बात पर कत्लो गारत होती थी, शराब नोशी आम थी, बदकिरदारी और बदमाशी आम थी। मुझे बताएं कि जब हुजूर पैदा हुए उस वक्त सहाबी कौन था? जब हुजूर पैदा हुए कौन सहाबी था? ओ हुजूर ने तो अपनी उम्र की 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कुछ समझे, बाज लोग कहते हैं कि हुजूर को 40 साल में नबूवत मिली। आदम का पुतला ना बना था दुनिया में, वो जब भी नबी थे, है उनसे आगाज रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं, शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, ताहा भी हैं, यासीन भी हैं, मुज़म्मिल भी हैं, मुदस्सिर भी हैं। आका हमारे लजपाल हैं। ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र में हुजूर को नवाजा गया, बल्कि ये नबूवत तो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके दीगर को तकसीम की गई है। ऐसा ना कुछ समझे। तो सहाबा इकराम ने मिलाद मनाया। पहले मिलाद मनाने की फजीलत सुनी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जज़ा ये है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नातुन नईम में दाखिल फरमाएगा। अब 12 रबीउल अव्वल जब तारीकी जा रही थी, सुबह तशरीफ ला रही थी, उन नूरानी घड़ियों में, उन नूरानी साअतों में जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत के लाखों सलाम। हमारे आका नूर बरसाते, खुशबुएं फैलाते, कायनात को जगमग 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 करते। बीबी आमीना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए। आज कहते हैं बताओ झंडा कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है? मैं बताता हूँ। बीबी
بی بی آمینہ پاک فرماتی ہیں 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور محبوب خدا کی آمد ہو گئی۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش را پھریرا صبح شب ولادت۔ آئیے اسلام کے پہلے بادشاہ امیر سلطنت مصطفیٰ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر تشریف فرما تھے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی پاک نے پوچھا، اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما حازنا لدینہ ومن علینا بک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا، اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور بتایا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشی میں مل بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے مزید سنتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جشن ولادت منانے کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مسجد میں محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے، فرشتے اس گھر اور مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار یعنی جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل میلاد پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی جو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ میں سے آپ فرماتے ہیں، محفل میلاد شریف میں شرکت کرنے اور اس محفل کی عزت و تکریم کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے وہ اصل میں جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ محفل میلاد صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے سجائی جاتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری سنت سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میلاد منانے کی برکت سے پورا سال گھر میں امان رہتی ہے۔ آخری باتیں ہیں، آخری لمحات ہیں۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ تو ہم آقا کا میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آقا کے میلاد کے تذکرے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے، جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی، جو آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنی مبارک زندگی کو گزارا، تو کیا آج کا مسلمان آقا کی ان سنتوں پر عمل پیرا ہے؟
کی سنتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہمیں فیشن اچھا لگتا ہے، ہم گانا سنتے ہیں، ہمیں موسیقی اچھی لگتی ہے، ہم بے حیائی کے کام دیکھتے ہیں، ہمیں بے حیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، ہم میچ دیکھتے ہیں، ہمیں کرکٹر، فٹ بالر، ہاکی مین، کبڈی مین اچھے لگتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں مختلف قسم کے کھانے اور غذائیں اچھی لگتی ہیں۔ ہم کفار کو دیکھتے ہیں، ہمیں کفار والا لباس پسند ہے۔ ارے مصطفیٰ کے میلاد میں آنے والوں، اگر ہم سال بعد میلاد مناتے ہیں، کفار پر اس بات کی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہیں مسلمانوں کے اندر عشق رسول اجاگر نہ ہو جائے، کہیں مسلمان ہوش کے ناخن نہ لے لے، کہیں یہ اپنے آقا کے سچے غلام نہ بن جائے۔ اس لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ میلاد کو بدنام کرو، اس کو شرک میں تبدیل کر دو، اس کو بدعت میں تبدیل کر دو۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ہوش کے ناخن لو اور پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد مناؤ، گج بج کے مناؤ، تاکہ عشق رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے اور ہم اپنے آقا کے سچے غلام بن کر اس معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جی سکیں۔ ہمارے چہروں پر داڑھی مبارک کا نور ہونا چاہیے، ہمارے چہروں پر، ماتھوں پر سجدوں کے نورانی نشان ہونے چاہیے، ہمارے سر پر آقا کی دستار سنت مصطفیٰ کریم ہونی چاہیے، ہمارا لباس سفید آقا کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی نظر آئیں اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، ہم مساجد کو آباد کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مؤذن 5 وقت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اللہ کے گھروں کا رخ نہ کریں بلکہ ہم بازاروں کی رونق بن جائے۔ یہ کہاں کا محبت رسول ہے؟ ہم ٹی وی میچ کی سکرین کے آگے بیٹھے رہیں، اپنی نمازیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی غلامی ہے؟ ارے غلام جو ہوتا ہے اپنے آقا پر قربان ہوتا ہے۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت جو ہے جب دل میں بس جاتی ہے تو پھر محبوب کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، محبوب کے طریقے اچھے لگتے ہیں، محبوب کا اٹھنا پہننا اوڑھنا بچھونا اچھا لگتا ہے، محبوب کا طریقہ کار اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول بن کر آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے خدمت گزار بن جائیں، میدان عمل میں آ جائیں، سنتوں کی تبلیغ شروع کر دیں، مدنی قافلوں میں 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، عزت دی، بیٹے دیے، اولاد دی، مال دی، اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ ہم اپنی زندگی کا صرف 1 سال عاشقان رسول کی صحبت میں 12 ماہ کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو اللہ کے راستے کا مسافر بنا دیں۔ اگر اس کی 50 سال کی زندگی ہے، 49 سال پیچھے رہ گئے، 1 سال اللہ کے راستے میں ہو کر آ گیا، اس کی زندگی کے جو باقی ایام ہیں یہ آقا کی ایسی غلامی میں گزریں گے، نہ صرف یہ خود نمازی بن کر آئے گا بلکہ دیگر کو نمازی بنانے والا بن جائے گا۔ یہ 1 سال تک ایسا عمل ہے، ہر دور کے بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو کچھ نہ کچھ مجاہدات، کچھ نہ کچھ ریاضتیں، کچھ نہ کچھ ایسے اعمال تعلیم فرمائے ہیں جس سے ان کا تزکیہ نفس ہو، ان کے اخلاقیات سنوریں، ان کا کردار سنوریں، انہیں قرآن و شریعت کا حدیث کا علم ملے۔ الحمدللہ آج کی اس 15ویں صدی کے اندر عظیم علمی و روحانی شخصیت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، الحاج نکلنے لگا تھا، الحاج ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ایسی ہستی ہیں کہ جو ان کے دامن کے ساتھ لگ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ پھل پے۔
ایک دفعہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں کھڑے تھے، ایک شخص سنگترے بیچ رہا تھا، اور ان بزرگ کے ساتھ ان کے چند مصاحبین، دوست، مریدین تھے۔ وہ کہہ رہا لے لو 6 سنگترے، اچھے سنگترے، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ بزرگ بڑے متوجہ ہوئے، قابلیو سنو کیا آخ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ کہہ رہے بابا جی یہ سنگترے بیچ رہے ہیں چنگے، وہ کہہ تھی سمجھے نہیں چلے ہو، یہ آخ رہا ہے اچھے سنگترے، اچھے سنگ ترے۔ او جڑا چنگیاں دے لڑ لگیا او تر گیا، چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی وچ پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیا اگلے بھی ڈول گئے۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیے۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، مجھے پتا ہے، ٹی وی کے بغیر کچھ شخص حالی نہیں ہے آج۔ گندے مندے گانوں والے، بے حیائی والے، کفار والے سارے چینل بند کر کے نا ایک گھر میں چینل چلا دیں، اس کا نام ہے مدنی چینل۔ اس میں ایک بابا جی آتے ہیں، بابا جی الیاس قادری صاحب، ہاں جی، وہ ایسے نے وہ جڑا انہاں دی مٹھی مٹھی گل سن لیندا نا جی، وہ دل مٹھی مٹھی گل کیڑی ایویں دل چ اتر جاندی ہے، وہ بندے دی زندگی دا رخ ہی بدل جاندا ہے۔ وہ 2 جھنڈے لے کے 2 چادراں پا کے وہ جھومدے جماندے نے، ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ۔ وہ بندہ ایویں کہندا یار بابا کو ملانگی ہے یار، بابا ملانگی ہے، اس دا سچا ملانگی، بس جڑا اے لڑ لگدا ہے نا جی اس دا نوں ملانگی بنا دیندے۔ سبحان اللہ۔ بھئی اج دیکھو نا، میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، ایمریٹس میں گیا ہوں، دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، مسقط میں کتنے سال رہا ہوں، مکہ مدینہ میں نے دیکھا، افریقہ میں نے سفر کیا ہے، کینیا میں گیا ہوں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو دعوت اسلامی دینی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں اس بات سے واقف ہیں۔ آپ یوں کہیں افریقہ ہے نا، کینیا، تنزانیہ، یوگانڈا، روانڈا، ملاوی، صومالیہ، زیمبیا، تیبیا، سوڈان، یہ آخری کنارہ جو ہے نا افریقہ کا، آخری اس کا جو ملک ہے نا اس کو کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نام سنے نا، ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ کا بھی جو آخری شہر ہے نا اس کو کہتے ہیں کیپ ٹاؤن۔ کیا کہتے ہیں؟ کیپ ٹاؤن کے اندر بھی الحمدللہ عالی شان دعوت اسلامی کا مدنی مرکز اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اچھا ادھر آپ چلے جائیں یورپ میں، آسٹریلیا کا نام سنا آپ نے؟ آسٹریلیا تھوڑا سا آگے جائیں نا تو ایک ملک آتا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کو کہتے ہیں فیجی۔ کیا کہتے ہیں؟ فیجی۔ اچھا یہ فیجی جو ہے نا اس کے آگے پانی ہے سارا، آگے مطلب ہوا جہازوں میں پٹرول بھر کے نا بڑی اڑانے بھری گئی ہیں، لیکن آگے زمین کا کنارہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یہ آخری شہر ہے یہ دنیا کا، ٹھیک ہے۔ فیجی میں بھی آپ جائیں نا، ہمارے رکن شورا حاجی عبدالربی بطاری صاحب، یہ ان کو نا بیرون ہمارا جو انٹرنیشنل مدنی مرکز ہے فضائل مدینہ کراچی، میلز آتی تھی کہ یہ ہمارے پاس آئیں تو ہم یہاں پر اجتماع کرنا چاہتے ہیں، محفل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار یورپ کے دورے پر انہوں نے کہا چلو یار فیجی کو ہوئی چلیے، وہ جاندے نا انہوں نے کنیکٹنگ فلائٹ لی، اتھوں لے کے فیجی پہنچ گئے۔ اگے انہوں نے دس چھڑیا بیرون ملک، جس میل دے ذریعے رابطہ سی بیرون ملک آلیاں دا، انہوں نے دسیا بھی میں فلاں فلائٹ تو اتنے پہنچ رہا ہوں۔ فرمان لگے جدو میں اتنے پہنچیا نا جی تو اتنے بیلی لین لا کے امامے بننے ہوئے، چادراں گلے چ پائیاں ہوئیاں تے لین لا کے کھڑے، میں انہوں ایویں لگا کہ یار میں تے پتہ نہیں پاکستان چی آ گئے ہیں، کوئی نے اسلامی بھائی انے امامے انیاں باراں یورپ دے وچ رہ گئے۔ آکھن لگے مینوں رسیو کیتا تے مینوں تے سمجھ نہ آوے کہ یار یہ دنیا دا آخری کنارے یہ نظام تھے کیویں؟ کہہ رہے جب میں وہاں پہنچا میں نے ان سے پوچھا یار یہ باہر کیسی بھئی؟ اور یہاں تو آج تک کوئی مدنی قافلہ آیا ہی نہیں، کوئی مبلغ نہیں پہنچا، میں پہلی بار آیا ہوں۔ وہ آکھن لگے جی الحمدللہ الیکٹرونک مبلغ ساڈے گھراں وچ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اندے مدنی چینل اسی ویکھنے ہیں، جڑا اجتماع ہوندا نا جمعرات نوں، اسی الحمدللہ رل کے بہ کے اج اندے گھر، اگلے دن اوندے گھر، اگلے دن اوندے گھر، اگلے دن اوندے گھر، اسی الحمدللہ بیٹھ کے ویکھنے اے مدنی چینل دیاں باراں نے اج ساریاں ویکھ رہے ہو۔ تو یہ مطلب اچھا آپ پاکستان ہے نا، اگر آپ ہند میں جائیں، ہند میں اتنی عاشقان رسول ہیں، اتنی دعوت اسلامی ہے، پاکستان سے زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں جائیں دعوت اسلامی ہے، نیپال میں جائیں، سری لنکا میں جائیں، آپ دنیا میں جہاں چلتے چلے جائیں، آپ کہیں یار کمال ہے یار، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، اس سردار کا عالم کیا ہوگا، وہ میرے آقا کریم علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक दीवाने ने इलियास कादरी ने दुनिया नूं रंग ला छड़े ने। अज एक प्यो अपने पुत्र नूं नहीं सुधार सकता, इन्हां सारी दुनिया सुधार के रख छड़ी है। इन्हां ने नारा की मारिया है, मैनू अपनी ते सारी दुनिया दे लोकां दी इस्लाह दी कोशिश करनी है। कहां पर? मस्जिद में इंशाअल्लाह। हमारा यहाँ पर जो इज्तिमा ना बंजारी में होता है जुमेरात को, दावत इस्लामी के मदनी काफिले 3-3 दिन के लिए सफर करते हैं। पहला कड़ा टेस्ट है ना जी, वो 3 दिन का है। 3 दिन का टेस्ट एक बार चेक करो। सारे नियम ना 3 दिन ते आपां ला ही लैने ने ते जिंदगी च एक बार 12 महीने जरूर लाने ने हैं ते लाने आशिकां ने रसूल दे नाल है। अज वेखो अपनी हयाती दे विच अपने 4 पुत्र ने, 5 ने, 3 ने, एक पुत्र नूं अल्लाह दी राह दे ला जाइए, इंशाअल्लाह साडे पूरे कबीले बरादरी दा मुंह धो के रख देगा अल्लाह दे कोल हैं। वो कोई मर जाएगा तो दुआ मंगण वाला तो होएगा ना, वो कोई मिलाद मनावे ना मनावे, इंशाअल्लाह साथ बात सानू हिला दिया करेगा कि उठो भी बेलियो सरकार दा मिलाद आ गया हैं। और जदों सरकार दी यारी आएगी, गौस पाक सरकार दी, ये कहेगा आ जाओ भी वेलियो करो लंगर इकट्ठा, यारी पकाइए भी, अल्लाह दे वलियां दे गुण गाइए, आओ जरा अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां दी याद ताज़ा करिए। ते मैं तुहानू दसां, मैं बुजुर्गां ने दीन दे तुहानू किन्ने ना दसे ने। सरकार गौस पाक मिलाद मनाउण वाले, हजूर दाता साहब मिलाद मनाउण वाले, बाबा फरीद पाक मिलाद मनाउण वाले, पीर मेरड़ी अजमेरी साहब मिलाद मनाउण वाले, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मिलाद मनाउण वाले। वो केड़ा वली है जेड़ा हजूर दा मिलाद मनाउण वाला नहीं है? जदों अल्लाह दे सारे वलियां ने, जदों अल्लाह दे सारे नबियां ने जो मिलाद मनाया, ते अल्लाह दे वली जेड़े ने वो मिलाद क्यों ना मनाउण हैं? ऐ देखो ना, अल्लाह ने रौनकां लाइयां अपने महबूब दे तज़किरे वारा फाना अल्लाह का जिक्र। हर आने वाला दिन बारां आई जा रही ने, वधी जा रही ने, हजूर दे तज़किरे बुलंद तो बुलंद हुंदे जा रहे ने। अल्लाह ने अपने महबूब दे जिक्र नूं सारे जिक्रां तो बुलंद कर छड़िया। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ते नियत करो 12-12 महीने दी केड़ा नियत करदा कि मैं अपने घर दे विचों एक पुत्र दावत इस्लामी नूं दिता जी। आओ सारे, लेकिन कम से कम एक दिता जी, इनू हाफिज दावत इस्लामी बनावे, इनू आलम बनावे। हमारे मियाँ चन्नू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जामियातुल मदीना, जिसमें आलिम कोर्स 8 साल वास्ते बच्चा जाना है, ते उन्हें इंशाअल्लाहुल अजीज AA दी डिग्री लैके घर हो जाना है। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, थोड़े बहुते किहड़े खराजात हुंदे ने, दाखला फीसां वगैरह भेजनियां पैंदियां ने, वो देने पैंदे ने। गल समझदे? ते जदों अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडा पुत्र दरसे नामी करके आ गया ना, इंशाअल्लाह जिस पिंड च आके बह गया, इंशाअल्लाह नसरां सवार देगा। हो सकता है तुहाडे पुत्र नूं अल्लाह तौफीक दे देवे, किसी मुल्क दा कोना संभाल लवे जाके, उस मुल्क च इंशाअल्लाह तुहाडी नस्ल वास्ते सवाबे जारी हासिल हो जाए। पिछले दिनों दे विच मुबल्लिग दावत इस्लामी, मुल्क दा मैनूं नाम भुल गया, उस मुल्क चो दावत इस्लामी दी तबलीग वास्ते गए हुए ने, ते अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की बारगाह हाजिर हुए पिछले दिनों के। पीर साहब ने पूछा बेलिया किन्ने मुसलमान किए ने हुण तक? उन्हें आख्या हजूर अल्लाह के फजलो करम के नाम तुहाडी नजर इनायत नाल 3000 बंदा केड़ा इस्लाम कबूल कर चुके हैं। एक मुबल्लिग दी शिकारकर्दगी है, एक मुबल्लिग कितना जी? 3000 बंदा। वो साडे ते हजूर आए कुफर नूं मिटाउण वास्ते ने, ते हजूर दे गुलाम केड़े ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर दे विच कुफर दीयां जड़ां वड़ रहे हैं। इस वेले दुनिया दे विच सब तो बहुता जिहड़ा मजहब फैल रहा है ना जी, दीन इस्लाम च लोग तेजी दे नाल दाखिल हो रहे हैं, और दावत इस्लामी दा एक बहुत वड्डा इहदे विच किरदार है अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल। ते दावत इस्लामी दे लड़ लग जाओ। ये कोई पग वाला दाढ़ी वाला इस्लामी भाई नहीं, हजूर दा हर मिलाद मनाउण वाला इस्लामी भाई है। हजूर दा हर आशिक इस्लामी भाई है। तुसी मेरे इस्लामी भाईओ, मैं तुहाडा इस्लामी भाई हाँ, ते आपां रल मिल के इंशाअल्लाह बद मजहबीयत नूं खत्म करिए, बद अकीदगी नूं खत्म करिए, बद अमली नूं खत्म करिए, आपां प्यार वधाइए, हजूर दी मुहब्बत वधाइए, हजूर दीयां सुन्नतां वधाइए। दावत इस्लामी नूं किसी मुल्क दे विच नो एंट्री दा बोर्ड नहीं। साडे मस्कत दे विच ना एक मुबल्लिग सन, यार गल्लां प्यार दीयां ने, ऐ ना वेखो टाइम की हो गया। देखो मैनूं सी 10 बजे दा टाइम आख्या सी, ते मैं अपने घंटे के मुताबिक शायद नेड़े नेड़े हो गया, ठीक है। तो वो मस्जिद के ना साढ़े एक मुबल्लिग सन,
तस्नीम मदनी, शायद थोड़े जो उन्होंने जानता हो इस्लामाबाद वाले जो तस्नीम मदनी भाई जो है ना, ये एज ए मुबल्लिग मस्कत पहुँचे मदनी काम करने के लिए। वहाँ के मकामी मवातन जो है ना ओमानी, ये नेकी की दावत दे रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। उन दिनों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत हो रही थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया। पकड़ के जो वहाँ का बड़ा शुरता मरकज़ है ना, शुरता कहते हैं पुलिस वाले ने, अरबी के जो अरब लोग ने ना ये शुरता पुलिस वाले में आखते हैं। वहाँ का एक पुलिस वाला जो है ना वो इनको पकड़ के ना ले गया अपने शुरता मरकज़ के अंदर। वो मकामी मवातन जो थे, लड़के जो थे, वो भी वहाँ पर चले गए। अब इसको पेश किया गया, वहाँ का जो बड़ा हेड था ना सिक्योरिटी ऑफिस का, उसके पास पेश किया गया। उसने इनसे पूछा कि तुम कौन हो? इसने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रज़ा है, मैं दावत इस्लामी का मुबल्लिग हूँ, फ़लाँ 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 जगह पर मैंने मदनी थे, मैंने तालीम हासिल की है और मैं यहाँ पर अपने कामकाज के बाद दीन की खिदमत करता हूँ। तो उन्होंने समझा था कि यार ये कोई ना वो बंदे तैयार कर रहा है दहशतगर्दी वास्ते ना साढ़े मुल्क दे विच। उन्होंने जो दसिया, उन्होंने अपना पताका विखाया, उन्होंने तस्वीर वेखी, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने कहा यार, उन्होंने कहा तुहाडा दावत इस्लामी नाल तल्लक? उन्होंने कहा जी मैं दावत इस्लामी दा मुबल्लिग हाँ जी, मेरा दावत इस्लामी नाल तल्लक वे। ते उन्होंने दा शुरता सी ना, बड़ा अफसर सी, उन्हें आख्या यार इन्हां लोगों तो साडे मुल्क नूं साडे लोकां नूं कोई खतरा नहीं, इनू जिथों तुसीं लैके आए ना चुक के, इनू इज्जत दे नाल गड्डी च पा के उत्थे छड्ड के ओहदे चाह पानी भी पिला के आओ। हाँ जी, ये अल्लाह दा फजल है। ये पीर इलियास कादरी दे किहड़े गुलाम ने ना जी, अल्लाह पाक ने दुनिया च इन्नी इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन दावत इस्लामी अपने तरीके कार तो नहीं हटती, किसी नूं छेड़दी नहीं, अपना काम छड्डदी नहीं। ठीक है, ਜਿਹੜਾ इलियास कादरी ਦਾ तरीका कार है ना, खुदा दी कसमें अगर असी अज उन्हां दा बूआ फड़ के चल पईए ते अल्लाह दे हुक्म ना इंशाअल्लाह हर पासे खैर हो जाए। अल्लाह पाक साडी इस महफिल नूं अपनी पाक बारगाह च कबूल फरमाए। जिन्हां लोगां दोस्त अहबाब ने कोशिशां कीतियां ने हुजूर दा मिलाद सजाया है, तो अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल करे। तो इज्तिमा में फिर हाज़िरी की नीयत करते हैं आप। जुमेरात को इज्तिमा होता है हर 8 दिन के बाद, 2 घंटे की महफिल होती है मगरिब से इशा, ठीक है। और महीने में 1 दिन 3 दिन के लिए काफिला, और ज़िंदगी में एक बार 12 माह के नीयत बांधी है भाई, बांधी है। दिल च नीयत कर लो कि अल्लाह सोने असबाब तू पैदा करने ने, तेरे राह ते जाना मैं, ते मेरे ते मेहरबानी कर। हुण कोशिश करे बंदा एक कमेटी पा लवे, कोई महीने का 100 200 400, जो कोई 2 साल बाद 4 साल बाद को अल्लाह सबब बना दे, पैसे जमा हो जान, उदों को अपने खर्चे वास्ते नाल लै जाए, कुछ घरदियां नूं देवे ते अल्लाह दी राह दे सफ़र शुरू कर दे। अल्लाह मदद फरमाउण वाला है जी। अल्लाह साडी तुहाडी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि।